الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیاقت علی قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم انشاءاللہ 5ویں پارے کی مختصر سمری اور تفسیر انشاءاللہ سنیں گے۔ سب سے پہلے مل کے درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا یہ کلام رسولوں کے سردار، دو عالم کے تاجدار، حبیب بے مثال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا تاکہ اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور دین حق کی پیروی کرنے کی طرف بلائیں اور شرک و کفر اور نافرمانی کے انجام سے ڈرائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کی عظمت بیان کرتے ہوئے سورہ کہف کی پہلی 2 آیات میں فرماتا ہے، ترجمہ: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، لوگوں کی مصلحتوں کو قائم رکھنے والی نہایت معتدل کتاب تاکہ اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائے اور اچھے اعمال کرنے والے مومنوں کو خوشخبری دے کہ ان کے لیے اچھا ثواب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کا مقصد بیان فرماتے ہوئے سورہ نحل آیت نمبر 64 میں فرماتا ہے، ترجمہ: اور ہم نے تم پر یہ کتاب اس لیے نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے وہ بات واضح کر دو جس میں انہیں اختلاف ہے، اور یہ کتاب ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے شروع کے دور میں قرآن کریم کتابی شکل میں نہیں موجود تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سینوں میں محفوظ تھا اور متفرق کاغذوں، پتھر کی تختیوں، بکری دمبے کی کھالوں، اونٹوں کی شانوں اور پسلیوں کی ہڈیوں وغیرہ پر لکھا ہوا تھا۔ 5واں پارہ پورے کا پورا سورہ نساء پر مشتمل ہے۔ سورہ نساء مدنی ہے، یعنی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 24 رکوع اور 176 آیتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جس نے سورہ نساء پڑھی تو وہ جان لے گا کہ وراثت میں کون کس سے محروم ہوتا ہے اور کون کس سے محروم نہیں ہوتا۔ 5ویں پارے میں سورہ نساء کے جو مضامین شامل ہیں ان میں والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریبی اور دور کے پڑوسیوں، مسافروں اور لونڈی اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ میراث کے احکام تفصیل کے ساتھ ہیں، کن لوگوں کی توبہ قبول ہوگی اور کن کی نہیں ہوگی یہ فرمایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ شوہر بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق اور ازدواجی زندگی کے رہنما اصول ہیں۔ مال اور خون میں مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے احکام، کبیرہ گناہوں سے بچنے کی فضیلت بیان کی گئی، حسد سے بچنے کا حکم دیا گیا، نیز تکبر، بخل اور ریاکاری کی مذمت کا بیان ہے۔ جہاد کے بارے میں احکامات ہیں، قاتل کے بارے میں احکام، ہجرت کے بارے میں احکام، نماز خوف کا طریقہ بیان کیا گیا، نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے توبہ کی تلقین کی گئی، اخلاقی اور ملکی معاملات کے اصول اور جنگ کے بعض احکام بیان کیے گئے، منافقوں، عیسائیوں اور بطور خاص یہودیوں کے خطرات سے مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا، اور اس صورت کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کی گمراہیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ 5ویں پارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 24 سے ابتدا ہوتی ہے۔ یہاں ان عورتوں کا بیان جاری ہے جن سے نکاح حرام ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ عورت جس کا شوہر ہو وہ دوسرے مرد پر اس وقت تک حرام ہے جب تک پہلے کے نکاح یا اس کی عدت میں ہو،
البتہ کافروں کی وہ عورتیں جن کے مسلمان مالک بن جائیں، یعنی جنگ کے بعد جو قیدی ہو کے آتی تھیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر آسانی کرے، اور اس کی وجہ بتاتے ہوئے فرماتا ہے اور آدمی کمزور بنایا گیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، البتہ یہ کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو، اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ باطل طریقے سے یہاں مراد جیسے سود، چوری اور جوے کے ذریعے مال حاصل کرنا، جھوٹی قسم، جھوٹی وکالت، خیانت اور کسی کا مال غصب کرنا وغیرہ ہے۔ یہاں مسلم شریف کی ایک حدیث شریف آپ سے شیئر کروں گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال پراگندہ اور بدن غبار آلود ہے، اور وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر یا رب پکار رہا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام اور غذا حرام ہو، پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حرام مال سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور رزق حلال وافر عطا فرمائے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے دوسرے گناہ بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ یہاں ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک قابل ذکر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، جب وہ اس گناہ سے باز آ جاتا ہے اور توبہ استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ پھر گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمیشہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کی طرف دل مائل فرمائے۔ پھر وراثت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور ماں باپ اور رشتہ دار جو کچھ مال چھوڑے ہم نے سب کے لیے اس مال میں مستحق بنا دیے ہیں، اور جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے انہیں ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہر شے پر گواہ ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عورت اور مرد کے حقوق بیان فرماتے ہوئے فرماتا ہے مرد عورتوں پر نگہبان ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور اس وجہ سے کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو نیک عورتیں شوہروں کی اطاعت کرنے والی اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت و توفیق سے حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ پھر فرمایا جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ، اور نہ سمجھنے کی صورت میں ان سے اپنے بستر الگ کر لو، اور پھر نہ سمجھنے پر انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو اب ان پر زیادتی کا راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ بہت بلند بہت بڑا ہے۔ یہاں علماء کرام فرماتے ہیں کہ مسواک جیسی کسی چیز سے چہرے اور نازک حصے کے علاوہ کہیں مارنا ایک دو دفعہ، یہ بھی علامتاً مارنے کے طور پہ بیان فرمایا گیا ہے۔ اس سے وہ مار مراد نہیں جو جاہلوں میں رائج ہے کہ چہرے اور جسم پر مارتے ہیں، مکے، گھونسے اور لاتوں سے پیٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ بخاری شریف میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں عورتوں کے بارے میں بھلائی کرنے کی وصیت کرتا ہوں، تم میری اس وصیت کو قبول کرو۔ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اور پسلیوں میں سے زیادہ ٹیڑھی اوپر والی ہے، اگر تو اسے سیدھا کرنا چلے تو توڑ دے گا، اور اگر ویسی ہی رہنے دو تو ٹیڑھی باقی رہے گی۔ مسلم شریف میں توڑنے سے مراد طلاق ہے۔ پھر اس میں میاں بیوی میں جھگڑے کی صورت میں صلح کرنے کا طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخلوق کے حقوق بیان فرماتے ہوئے فرماتا ہے اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور قریب کے پڑوسی اور دور کے پڑوسی
اور پاس بیٹھنے والے ساتھی اور مسافر اور اپنے غلاموں وغیرہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا، فخر کرنے والا ہو۔ یہاں والدین کے حقوق کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عبادت اور اپنے ساتھ شریک ٹھہرانے سے منع کرنے کے فوراً بعد ماں باپ کے حقوق کا بیان فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت اور ان کے ساتھ نیک سلوک کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین یا ان میں سے ایک دنیا سے چلا گیا ہے اس کی کامل مغفرت فرمائے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریاکاری اور دکھلاوے سے منع فرماتے ہوئے فرماتا ہے، اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے دن پر، تو ان کے لیے شدید وعید ہے، اور جس کا ساتھی شیطان بن جائے تو کتنا برا ساتھی ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان فرماتے ہوئے قیامت کے دن کا منظر بتاتے ہوئے فرماتا ہے، تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ تو اس دن کفار اور رسول کی نافرمانی کرنے والے تمنا کریں گے کہ کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے، اور وہ کوئی بات اللہ سے چھپا نہ سکیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نماز کے احکامات کی رہنمائی فرماتے ہوئے فرماتا ہے، اے ایمان والو، نشہ کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک سمجھنے نہ لگو وہ بات جو تم کہو، اور نہ ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ حتیٰ کہ تم غسل کر لو، سوائے اس کے کہ تم حالت سفر میں ہو تو تیمم کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو اور پانی نہ پاؤ، تو پاک مٹی سے تیمم کرو، تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کر لیا کرو، بے شک اللہ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں نے نماز کے اوقات میں شراب ترک کر دی، لیکن اس کے بعد سورہ مائدہ میں شراب کی مکمل حرمت کا حکم آ گیا۔ یہاں پہ یہ یاد رہے کہ نشے کی حالت میں کوئی شخص کفریہ کلمہ بول دے تو وہ کافر نہیں ہوتا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہ کرنے پر یہودیوں کی مذمت فرمائی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی جہنم کے شدید عذاب کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے، جب کبھی ان کی کھالیں خوب جل جائیں گی تو ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ چکھ لیں، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی عدل و انصاف اور ایمانداری کا حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کرو، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ سبحانہ و تعالی ہم جیسے گناہ گاروں اور خطا کاروں کی رہنمائی فرماتے ہوئے فرماتا ہے کہ جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کی مغفرت کی دعا فرماتے، تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، مہربان پاتے۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حق نہ بنا لیں، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو
اپنے دلوں میں اس سے کوئی رکاوٹ نہ پائیں اور اچھی طرح دل سے مان لیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اطاعت گزاروں کا اجر بیان فرماتے ہوئے فرماتا ہے، اور جو اللہ اور رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاد کا حکم فرماتے ہوئے فرماتا ہے، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں نہ لڑو، اور کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر جو تمہیں بلائیں ان کی خاطر نہ لڑو، جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس شہر سے نکال دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے، اور ہمارے لیے اپنی بارگاہ سے کوئی مددگار بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیہ مبارکہ کے صدقے سے پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں بالخصوص کشمیر، برما، فلسطین اور شام کے مسلمانوں کو نجات عطا فرمائے اور امن و سکون عطا فرمائے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ موت کے بارے میں فرماتا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں ضرور پکڑ لے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ اے سننے والے، تجھے جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تجھے جو برائی پہنچتی ہے وہ تیری اپنی طرف سے ہے، یعنی تمہارے اعمال کی شامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ عز و جل کی اطاعت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ عز و جل سے محبت کی۔ تو منافقوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو اپنا رب مان لیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور فرمایا، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے تمہیں انہیں بچانے کے لیے نہیں بھیجا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کی کمال شان بیان فرماتے ہوئے فرماتا ہے، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، اور اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی خبر کی تحقیق کے بعد اس کو پھیلانے کا طریقہ بیان فرماتے ہوئے فرماتا ہے، اور جب امن یا خوف کی کوئی بات ان کے پاس آتی ہے تو اسے پھیلانے لگتے ہیں، حالانکہ اگر اس بات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے با اختیار لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے تو ضرور ان میں سے نتیجہ نکالنے کی صلاحیت رکھنے والے اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث شریف بیان کرنا چاہوں گا۔ حضرت حفص بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا بالخصوص واٹس ایپ، ٹویٹر، فیس بک وغیرہ پہ جس طرح بغیر تحقیق ثبوت کے ایک خبر سامنے آتی ہے اور ہم سب اسے تصدیق کیے بغیر آگے پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، خواہ وہ کوئی قرآنی آیت ہو، خواہ کوئی حدیث شریف ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اقوال ہوں، بزرگان دین کے اقوال ہوں، اس کا کوئی سر پیر ہے یا نہیں ہے، ہم بغیر کسی تحقیق کے اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنے تئیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا ثواب کا کام کر رہے ہیں، حالانکہ ممکن ہے کہ ہم گناہ گار ہو رہے ہوں، یا کم از کم اس آیہ مبارکہ اور حدیث شریف کی روشنی میں اگر ہم اس کی تصدیق نہیں کر رہے تو کم از کم جھوٹے بن جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح کی ہر خبر جو ہم پھیلاتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور بغیر تحقیق کے کوئی بات آگے پہنچانے سے بچائے۔
سبحانہ و تعالیٰ جہاد کا حکم فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام کرنے کا طریقہ بتاتے ہوئے فرماتا ہے، اور جب تمہیں کسی لفظ سے اسلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر لفظ سے جواب دو یا وہی الفاظ کہہ دو۔ یاد رہے کہ اسلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا فرض، اور جواب میں افضل یہ ہے کہ اسلام کرنے والے کے سلام پر کچھ بڑھائے۔ مثلا پہلا شخص اگر السلام علیکم کہے تو جواب دینے والا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہے، اور اگر پہلے والا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو جواب دینے والا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے۔ اس سے زیادہ سلام و جواب میں اور کوئی اضافہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمان کو کسی مسلمان کا قتل کرنے سے منع فرماتا ہے، اور اگر غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کے لیے دیت کے احکامات بتائے گئے ہیں۔ پھر مسلمان کو ناحق قتل کرنے کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک کسی جان کو ناحق قتل کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاد پہ جانے والوں کی فضیلت بیان فرما رہا ہے، اور فرما رہا ہے بغیر عذر کے جہاد پہ نہ جانے والے جہاد پہ جانے والوں کے برابر نہیں۔ بعد والی آیہ مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شہر میں اپنے دین پر قائم نہ رہ سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ دوسری جگہ چلا جائے جہاں پہ جانے سے وہ اپنے فرائض ادا کر سکے۔ ایسے شخص پہ ہجرت واجب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہجرت مجبوراً نہ کر سکے ان کے ساتھ درگزر اور ہجرت کرنے والوں کے ثواب کا بیان ہے۔ پھر نماز قصر کا بیان ہے، یعنی سفر کی حالت میں ظہر، عصر اور عشاء میں 4 فرضوں کی بجائے 2 پڑھیں گے۔ جو انسان 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کے سفر پہ نکلے وہ مسافر ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 102 میں نماز خوف کا طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ یہ خاص طور پر جنگ کی حالت میں نماز ادا کرنے کا طریقہ کار ہے۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نماز کی فرضیت کتنی اہم ہے کہ جنگ کی حالت میں بھی ایک گروہ نماز ادا کرے گا اور دوسرا حفاظت کے لیے کھڑا رہے گا۔ اس کا تفصیلی بیان ہے، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی نماز کی فکر اور اس کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے خیانت کرنے والوں کی مذمت فرمائی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی غلطی پہ توبہ کرنے اور اپنی بارگاہ میں مغفرت کرنے کے بعد فرما رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے کہ اگر کوئی غلطی یا گناہ کرے پھر کسی بے گناہ پر اس کا الزام لگا دے تو یقیناً اس نے بہتان اور کھلا گناہ اٹھایا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے فضل کا بیان فرماتے ہوئے فرماتا ہے، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ یہ آیہ مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مدح پر مشتمل ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کو نہیں بخشے گا۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو گناہ بھی ہو اپنی مرضی سے معاف فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد شیطان کا قول بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر لعنت کی تو اس نے کہا کہ میں ضرور تیرے بندوں سے مقررہ حصہ لوں گا، یعنی انہیں اپنا اطاعت گزار بناؤں گا، اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا اور انہیں امیدیں دلاؤں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، اور اس سے بہتر کس کا دین جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو اور وہ ابراہیم کے دین کا پیروکار ہو جو ہر باطل سے جدا تھے، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنا لیا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اسی طرح مجھے بھی اپنا خلیل بنایا ہے۔ اور ترمذی شریف میں تو اس سے بھی بڑھ کر فرمایا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں اللہ عز و جل کا حبیب ہوں اور یہ فخراً نہیں کہتا۔ یہاں خلیل اور حبیب کا فرق ملاحظہ فرمائیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے ملاقات کی تمنا فرمائی۔ سورہ الصافات 99 آیہ میں یہ ذکر ہے، جبکہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیہ مبارکہ میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود بلا کر شرف ملاقات سے سرفراز فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد عورتوں، کمزور بچوں اور یتیموں کے حقوق کے بارے میں رہنمائی ہے۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث شریف قابل ذکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیواؤں اور مسکینوں پر خرچ کرنے والا راہ خدا عز و جل میں جہاد کرنے والے اور رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنے والے کی طرح ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ضرورت مندوں، بیواؤں اور مسکینوں پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی ایک سے زیادہ بیویاں ہونے پہ برابری کا سلوک ان سے کرنے کی طرف رہنمائی فرماتا ہے اور کسی ایک کی طرف جھکاؤ سے منع فرماتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ اگر میاں بیوی میں صلح نہ ہو سکے اور طلاق واقع ہو جائے تو دونوں اللہ عز و جل پر توکل کریں۔ اللہ کریم عورت کو اچھا خاوند اور مرد کو اچھی بیوی عطا فرما دے گا اور وسعت بھی بخشے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی صرف دنیا کے لیے عمل کرے گا تو آخرت سے وہ محروم رہے گا، لیکن اگر کوئی عمل رضائے الہی اور آخرت کے ثواب کے لیے کرے گا تو اللہ عز و جل دنیا و آخرت دونوں میں ثواب دینے والا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ گواہی میں ایمانداری کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، چاہے تمہارے اپنے یا والدین یا رشتہ داروں کے خلاف ہی گواہی ہو۔ جس پر گواہی دو وہ غنی ہو یا فقیر، بہرحال اللہ ان کے زیادہ نزدیک ہے۔ تو نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چلو کہ عدل نہ کرو۔ اگر تم ہیر پھیر کرو یا منہ پھیرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی اللہ پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پر، فرشتوں پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام آئے ان پر اور پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ان سب پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے، اور جو ان پر ایمان نہ رکھے اسے گمراہ قرار دیتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی منافقوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دلوں کے نفاق سے محفوظ فرمائے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی بری صحبت سے بچنے کے لیے فرماتا ہے، اور بے شک اللہ تم پر کتاب میں یہ حکم نازل فرما چکا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تم ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ کسی دوسری بات میں مشغول نہ ہو جائیں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ یہاں اچھی اور بری صحبت سے متعلق بخاری شریف کی ایک مشہور و معروف حدیث شریف کا ذکر کرتا چلوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک اور برے ہم نشین کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کے پاس مشک یعنی خوشبو ہے اور دوسرا دھونکنی دھونک رہا ہے یعنی دھوئیں کو ہوا دے رہا ہے۔ مشک والا یا تو تجھے مشک ویسے ہی دے دے گا
یعنی خوشبو ویسے ہی دے دے گا، یا تو اس سے خرید لے گا، یعنی تم نہیں بھی خریدو گے تو گزرتے ہوئے تمہیں وہاں سے خوشبو آئے گی، اور دوسرا تیرے کپڑے جلا دے گا یا تو اس سے بدبو پائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کے اس پرفتن دور میں اپنے نیک اور صالح مقبول بندوں کی صحبت تلاش کرنے اور ان کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ منافقین کے فریب کا ذکر فرماتا ہے۔ مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ کفار کو دوست بنانا منافقین کی خصلت ہے، لہٰذا تم اس سے بچو۔ فرمایا منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ 5ویں پارے میں مذکور سورہ نساء کی آخری 2 آیات، جو 5ویں پارے کی آخری 2 آیات ہیں، ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ توابین کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیا تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ قریب اللہ مسلمانوں کو بڑا اجر دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 5ویں پارے کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں ہونے والی تمام غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ آخر میں درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔